بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر رہنما اور سابق وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اب ماحول شاید تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ تبدیل ہو، اور اس کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ایک جانب تو نگران وزیر اطلاعات کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وفد نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی ملاقات کی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے کہ کیا نگران حکومت نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ الیکشنز کے لیے ان کے لیے ماحول سازگار ہوگا۔ سیکنڈلی جو صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کیا اس کے بعد کسی بریک تھرو کا امکان ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے روابط کو بہتری میں حوالے سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب۔ شفقت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا، مرتضیٰ سولنگی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اپنے خدشات ان کے سامنے رکھے ایز پر رپورٹس، تو کیا یقین دہانی کروائی ہے انہوں نے آپ کو؟ کس طرح کا رسپانس دیا ہے کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر نے آپ کو؟ نہیں، انہوں نے بالکل اس بات پہ اگری کیا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، اور مجھے امید ہے، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اس وقت تک نہیں مل رہے۔ ابھی جو صورتحال ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جلدی ہوگا، کیونکہ الیکشن تو آ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے عمومی طور پہ بالکل اس بات کی اگریمنٹ کی کہ ہاں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شفقت صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ کو ملاقات کے بعد کیا لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ لوگوں کے گریوینسز کو دور کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے گی؟ اور دوسرا، فاروق حبیب صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، کیا یہ بھی موضوع بحث رہا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جب دو پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں تو وہ کوئی پرسنل ملاقات تو نہیں ہوتی، وہ پولیٹیکل ملاقات ہوتی ہے، اور وہ نیچرلی اپنی آرگنائزیشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنی پارٹی سے بات کی، مجھے پتہ نہیں انہوں نے کس سے بات کی۔ سو یہ آئی ہوپ کہ یہ صرف آپٹکس یعنی کہ دکھاوا یا نظر آنے والی چیز نہ ہو، بلکہ اس کے آگے بڑھنے کے، اس سے آگے بڑھیں اور ایک یکساں مواقع جو ہیں ساری جماعتوں کو فراہم کرنے چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس طرف ہم بڑھیں گے۔ باقی جو فاروق حبیب کی آپ نے بات کی ہے، میں کیا کہوں گا، پارٹی نے اس کا رسپانس دے دیا ہے۔ باقی ہر کسی کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو بھی ہو وہ کرنا چاہیے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بتائیے گا، فاروق حبیب صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس میں ان کا رویہ باقی لوگوں سے کافی مختلف ہے۔ باقی جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، فاروق صاحب نے بڑے الزامات لگائے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فاروق صاحب کا یہ جو رویہ ہے، مطلب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی سمپتھیز باقی لوگوں کے لیے تو نہیں، لیکن فاروق صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ پارٹی اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے اور پارٹی نے رسپونڈ کیا ہے۔ لیکن جس پرپز کے لیے آپ نے مجھے آج بلایا تھا، میں اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میٹنگ جو ہے، اب مجھے امید ہے کہ اس میٹنگ سے کوئی نتائج جو ہیں وہ نہیں۔ اچھا سر، پھر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، تو اس ملاقات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب کوئی رول پلے کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو روابط ہیں ان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی اتفاق کے رائے کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہم نے آگے جانا ہے، اور جو اس وقت مسائل ہیں ملک کے، جس طریقے سے معاشی مسائل ہیں، جس طریقے سے سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، نیشن بلڈنگ کے پرابلمز ہیں، اس میں جب تک ہم ایک قومی اتفاق کے رائے، نیشنل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، آگے بڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ اور یہ نیشنل قومی اتفاق کے رائے کیا ایک بہت اہم جزو جو ہے وہ ایک ایسا نظام کی ترتیب دینا ہے جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروا سکے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آپس میں مل کے ساری جماعتوں کو، سارے اداروں کو، سب کو مل بیٹھ کے
اگلے 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے ایک ایجنڈا بنانا چاہیے اور اس کو یکسوئی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی ان بحرانوں سے پاکستان جو ہے وہ نکلے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔